بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، رمضان کے روزے کے مسائل کا تذکرہ چل رہا تھا۔ روزے کے مسائل میں سے یہ مسائل بھی پیش آتے ہیں کہ کوئی آدمی ناک میں دوائی ڈال لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور آنکھ کے اندر اگر کوئی آدمی دوائی ڈال لے تو آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس کا ذائقہ گلے میں محسوس ہو، اس لیے کہ آنکھ کے اندر سرمے کے بارے میں حدیث پاک میں صراحت آئی ہے کہ سرما آنکھ میں ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس کا ذائقہ گلے کے اندر چلا جائے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ آنکھ سے ایک باریک سی نالی گلے کی طرف جاتی ہے، جس کی وجہ سے گلے میں ذائقہ چلا جاتا ہے۔ وہ نالی بہت باریک ہے، زیادہ باریک ہونے کی وجہ سے وہ مسامات کے حکم میں ہے، تو مسامات کے ذریعہ جو چیز بدن میں جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا، اس لیے آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور کان کے اندر دوائی ڈالیں یا تیل ڈالیں تو اکثر حضرات کا فتویٰ یہی ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور فتاویٰ تتار خانیہ میں بعض فقہاء کرام نے یہ صراحت بھی کی ہے کہ کان میں دوائی یا تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ دماغ تک پہنچے، محض کان کے اندر دوائی ڈالنے سے، تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں ناک میں اور کان میں دوائی نہ ڈالی جائے تاکہ روزہ محفوظ رہے۔ کسی نے روزے کی حالت میں نسوار لی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کسی نے روزے کی حالت میں منہ میں بیڑا رکھ لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سگریٹ پینے سے، حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض اوقات کوئی گرد و غبار یا دھواں خود بخود آدمی کے اندر چلا جاتا ہے، تو جو خود بخود گرد و غبار یا دھواں آدمی کے منہ یا ناک کے ذریعہ چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر کوئی آدمی خود کوشش کر کے دھواں اندر لے جاتا ہے، مثلا کسی نے اگربتی جلائی ہے، اب اس کا دھواں ہے، اس کو سونگھ کر اپنے اندر لے گیا، خود قصداً اپنے قریب کر کے اسے سونگھا ہے، تو یہ دھواں اندر جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اس سے اجتناب ضروری ہے۔ ویسے کوئی آدمی خوشبو سونگھتا ہے، مثلا گلاب کا پھول ہے، اس کو کوئی سونگھ لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہاں کوئی مادی چیز اس کے اندر نہیں جاتی، اس لیے گلاب کا پھول سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور شوگر والے مریض کو مسئلہ پیش آتا ہے، بہت سے شوگر کے مریض روزہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہمت کریں تو انشاءاللہ شوگر والے مریض بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بندہ خود اس میں مبتلا ہے اور تجربہ ہے کہ شوگر والے مریض کو روزہ زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ ویسے عموماً شوگر تیز رہتی ہے، روزے کی حالت میں آدھا دن تو اس کی شوگر صحیح رہتی ہے، اور اگر کسی کو خطرہ ہو کہ دن کے اندر نہ کھانے پینے کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے شوگر ڈاؤن ہو جائے گی، تو اس کو چاہیے کہ سحری کے اندر 2-3 کھجوریں کھا لیا کرے۔ ویسے بھی سحری میں کھجوریں کھانا، چند کھجوریں کھانا یہ مستحب ہے، جیسے افطاری میں مستحب ہے کھجور کھانا، تو سحری کے اندر بھی کھجور کھانا مستحب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نعم السحور التمر، بہترین سحری کھجور ہے، تو آدمی 3 کھجوریں شوگر والا سحری کے اندر کھانے کے ساتھ کھا لے تو انشاءاللہ دن کے اندر روزے کی حالت میں اس کی شوگر ڈاؤن نہیں ہوگی اللہ کے فضل سے۔ اگر خدا نخواستہ کسی شوگر والے مریض کی شوگر زیادہ ڈاؤن ہو جائے
تو جان کو خطرہ لاحق ہو جائے تو جب ایسی کوئی بھی بیماری پیش آ جائے، شوگر زیادہ ڈاؤن ہو جائے یا کسی چیز نے کاٹ لیا، کوئی دوائی کھانی ضروری ہو گئی ہے، یا ایکسیڈنٹ ہوا، حادثہ ہو گیا خدا نخواستہ، تو اب کچھ کھانا پینا یا دوائی ضروری ہو گئی ہے، تو ان حالتوں میں شریعت بھی اجازت دیتی ہے کہ آدمی کھا بھی سکتا ہے، روزے کو توڑ سکتا ہے۔ جب جان کا خطرہ ہو تو پھر روزہ توڑنا جائز ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے شوگر کے مریض اولاً تو اسے خطرہ لاحق نہیں ہوگا انشاءاللہ، جب اس نے سحری میں کھجوریں بھی استعمال کی ہوں، تو اگر خطرہ لاحق ہو جائے، جان کو خطرہ پڑ جائے زیادہ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے، تو روزہ توڑنا جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں بغیر عذر کے روزہ توڑنا جائز نہیں ہوتا، بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر عذر کے روزہ توڑ دے، کھا پی لے، تو اس پر کفارہ لازم ہوتا ہے۔ کفارہ صرف رمضان کا روزہ توڑنے کی وجہ سے لازم ہوتا ہے، باقی روزوں میں صرف قضا ہوتی ہے۔ تو رمضان کا روزہ جو ادان روزہ ہو اور رات کو نیت کر کے رکھا ہوا ہو، صبح صادق سے پہلے جس روزے کی نیت کی ہو، رمضان کا روزہ ہو، تو ایسا روزہ توڑنے کی وجہ سے بغیر عذر کے کسی نے توڑا تو کفارہ لازم ہوتا ہے۔ کھا پی لیا یا بیوی سے ہم بستری کر لی، تو جو نئے شادی شدہ ہوتے ہیں رمضان کے قریب جن کی شادی ہوتی ہے، تو بعض دفعہ ان کو یہ مسائل پیش آتے ہیں، تو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی نے بغیر عذر کے روزہ توڑ لیا تو کفارہ لازم ہو جاتا ہے، گناہ بھی بہت ہے۔ تو کفارہ کیا ہے روزہ توڑنے کا؟ ایک تو اس روزے کی قضا کرنی ہوتی ہے، دوسرا کفارہ ہے۔ کفارے میں اولاً حکم ہوتا ہے غلام آزاد کیا جائے، غلام تو آج کل میسر نہیں ہے۔ تو دوسرا حکم یہ ہے کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے جائیں۔ تو جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہوتی ہے اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے۔ تو اس میں لگاتار روزے رکھنا ضروری ہوتا ہے، درمیان میں دوسرا رمضان بھی نہ آئے، تو کسی وجہ سے بھی آدمی کوئی روزہ درمیان میں نہ چھوڑے۔ صرف حیضہ عورت کے لیے اجازت ہے، بلکہ اس کے لیے تو لازم ہے جب حیض آ جائے تو اس وقت وہ روزہ نہیں رکھے گی، لیکن یہ ضروری ہے جس دن وہ پاک ہو تو پاک ہونے کے بعد فوراً وہ روزے شروع کر دے، تو اس کا یہ تتابع اور لگاتار والا حکم ختم نہیں ہوگا۔ تو حیض کے عذر کے علاوہ کسی نے خواہ اگرچہ بخار آ گیا ہو یا سفر کی وجہ سے درمیان میں روزہ چھوڑ دیا، تو پھر کفارے کے روزے ابتدا سے رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو لگاتار روزے رکھنے ہوتے ہیں 2 مہینے، اس سے کفارہ ہوتا ہے۔ اور جس کو یہ طاقت نہ ہو لگاتار روزے رکھنے کی، مثلاً زیادہ ضعیف ہے، عمر رسیدہ ہے، کمزور ہے، تو وہ کفارہ روزوں کے ذریعے ادا نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے پھر تیسرے درجے میں یہ حکم ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا ہوتا ہے، اور وہ مسکین بھی ایسے ہوں جنہوں نے پہلے کھانا کھایا ہوا نہ ہو، ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ضروری ہوتا ہے، ان میں بچے بھی نہ ہوں۔ بچوں کو کھلانے سے معتبر نہیں ہوتا، تو بڑوں کو کھلانے سے کفارہ معتبر ہوتا ہے کہ جو کھانے والے افراد ہوں پہلے سے بھوکے ہوں ان کو 2 وقت کھانا کھلایا جائے، جن کو پہلے وقت کھلایا ہے دوسرے وقت بھی انہی کو کھلانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر دوسرے وقت اوروں کو کھلا دیا ان کو نہ کھلایا تو معتبر نہیں ہوگا۔ تو 60 مسکینوں کو 2 وقت جو کھانا کھلانا ہے، جن کو پہلے وقت کھلایا ہے دوسرے وقت بھی انہی کو کھلایا جائے۔ صبح جن کو کھلایا شام کو بھی ان کو کھلائیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے وقت کا کھانا ضروری نہیں اسی دن کھلائیں، اگلے دن بھی کھلا سکتے ہیں، تو لیکن مسکین وہی ہوں، وہی 60 ہوں۔ اور اگر آدمی ایک مسکین کو 60 دن کھانا کھلا دے، یعنی صبح و شام روزانہ کھانا کھلائے ایک آدمی کو،
اور 60 دن کھلائے تو اس سے بھی کفارہ ادا ہو جاتا ہے، اور 60 مسکینوں کو صدقہ فطر کی مقدار رقم دینے سے بھی کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو جان بوجھ کر روزہ توڑنا بہت سخت گناہ ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی بھول کر کھا پی لیتا ہے تو بھولنے کی وجہ سے روزہ کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب دوسرا مسئلہ ہے جو بھول کر کھا رہا ہے یا پی رہا ہے تو اس کو آدمی یاد کروائے یا نہ کرائے کہ تیرا روزہ ہے خیال کر، تو اس میں پھر تفصیل ہے۔ اگر وہ کمزور ہے تو اس کو پھر یاد نہ کروایا جائے، وہ اللہ کی طرف سے اس کی مدد سمجھی جائے، اس کو یاد نہ کروانا بہتر ہے۔ اور اگر وہ طاقتور آدمی ہے، وہ بھول کر کھا رہا ہے یا پی رہا ہے تو اس کو یاد کروایا جائے کہ تیرا روزہ ہے خیال کر۔ تو یہ روزے کے چند ایک مسائل ذکر کیے ہیں جو عام طور پہ پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح روزہ پورا کرنے کی ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی روزے ہیں اور روزے دار ہیں سب کو اللہ تعالی روزے کے مسائل کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے روزے صحیح تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔